لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا ولكن السنة تمطروا ولكن لا ينبت الأرض شيئا رواہ مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے، درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد
ملکی صورتحال سے آپ یقیناً واقف ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کا کوئی صوبہ بھی نقصان سے محفوظ نظر نہیں آتا۔ سب سے زیادہ نقصان صوبہ بلوچستان میں ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر بھی بارشوں کا نقصان بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے۔ میں اور آپ تو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ بارشیں ضروری ہیں اور یہ قحط سالی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اب صورتحال ہمارے سامنے کچھ اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ بارشیں اتنی کثیر ہو گئی ہیں کہ لوگوں کے گھر ڈوب گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اہل پاکستان بیچارے ڈوب کر اللہ کے حضور جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جن بہنوں بھائیوں کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بارشوں کے نقصان سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بارشیں جو مفید ہوا کرتی ہیں، جن کو اللہ نے ہمارے لیے نعمت قرار دیا، رحمت قرار دیا، اور اس کے ذریعے ہمارا رزق زمین سے نکالا، آج ہمارے لیے پریشانی کا باعث کیوں ہیں؟ اس حوالے سے اگر آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی تو اللہ کے قرآن سے ملے گی، اور صحیح رہنمائی ملے گی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور تعلیمات سے ملے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نہ قرآن سے اس بارے رہنمائی لینے کے لیے تیار ہیں، نہ حدیث نبوی سے، بلکہ ہم کہتے ہیں محکمہ موسمیات جو بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، فلاں جگہ جو ہے ہوائیں جمع ہو گئیں، فلاں جگہ جو ہے وہ طوفانوں کی آمد ہو رہی ہے، اور جو سائنسدان ہمارے سامنے نظریہ پیش کریں بس وہ صحیح ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں، اور پھر آسمان بنانے والا کون ہے، زمین بنانے والا کون ہے، اور یہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے، جب اس حقیقت کو ہم سمجھیں گے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کو تو آج دنیا کا ہر انسان مانتا ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے سوائے داہریہ کے، لیکن اللہ پر وہ یقین اور اعتماد نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ یہ زمین کا جب نظام بدلتا ہے، خرابی آتی ہے،
اور آسمان کا جب نظام بدلتا ہے، جب وہاں سے بارشیں کثیر ہوتی ہیں، تو اس وقت بندوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے آسمان بنایا تھا، جس نے زمین بنائی تھی، ہم نے اس کی بغاوت کی ہے، جس کے نتیجے میں آسمان کا نظام خراب ہو رہا ہے، زمین کا خراب ہو رہا ہے۔ جن قوموں نے اس بات کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گئیں، اور جنہوں نے صرف سائنسدانوں پر بھروسہ کیا، محکمہ موسمیات پر بھروسہ کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ آج یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے ان پریشانیوں سے نجات پانی ہے تو رب کے قرآن کی طرف آنا ہوگا، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ بارشیں آپ کے دور میں نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کیا، اور بارشیں جب زیادہ ہو گئیں تو آپ نے کیا کیا؟ کیا بارشیں ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تو پھر بھی رب سے رجوع کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ خطبہ جمعہ کے دوران ایک بندے نے آ کر کہا بارشیں نہیں ہو رہی، محبوب کبریا نے وہیں ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ بارش کی ضرورت ہے، بندے جو ہے بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بارشیں تیرے قبضے کے اندر ہے، تو ان بارشوں کو نازل فرما دے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا مانگنے کی دیر تھی، خطبہ جمعہ بھی ہو رہا تھا، اسی دوران یہ بارشوں کا نزول شروع ہو گیا، اور اتنی بارشیں ہوئیں، ایک پورا ہفتہ جو ہے بارشیں چلیں۔ پھر ایک بندہ آتا ہے خطبہ جمعہ کے دوران، اے اللہ کے محبوب پیغمبر بارشیں بہت ہو گئیں، جانور ہلاک ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، معاملات سارے بگڑ چکے ہیں، اللہ کے پیغمبر دعا کر دیجئے بارش رک جائے۔ محبوب کبریا نے خطبہ جمعہ کے دوران ہی دعا مانگی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والذراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر۔ اے اللہ اب بارش کی ضرورت پوری ہو چکی، اب یہ بارش نقصان دہ بن چکی ہے، اے اللہ اب ہمارے اوپر سے اس بارش کو لے جا، اے اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جا، اے اللہ وادیوں کے اندر لے جا، اے اللہ جہاں ضرورت ہے بارش کی وہاں لے جا، اے چشموں کے اندر لے جا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا دعا کا نتیجہ تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایسے انگلی کو گھمایا، یہ بادل ایسے جو ہے وہ سائیڈوں پہ چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی علاقہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیچ میں یہ ساری جگہ خالی ہے، آس پاس بارش ہو رہی ہو۔ بتاؤ کون سے سائنسدان نے اس وقت آ کے بارش کو روکا؟ کس محکمہ موسمیات والے نے بتایا کہ اب بارش رک جائے گی؟ کس نے کہا تھا کہ یہ بارش جو ہے اب نہیں ہوگی؟ یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کا نتیجہ تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے بارش کے لیے خود نہیں کہا میں برسا دوں گا، میں بند کر دوں گا، نہیں، بلکہ بارش جب ضرورت پڑی تب رب سے مانگی، اور جب بارش زیادہ ہو گئی پھر بھی رب سے رجوع کیا، اللہ نے بارش کو ختم کر دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر طویل حدیث موجود۔ آج میں اور آپ اس فلسفے کو نہیں سمجھ رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں زیادہ؟ یہ مسائل زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ زمین پر خرابیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت سورہ الشورى میں فرما دی، میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی ہے، ما اصابکم من مصیبہ، تمہیں دنیا کے اندر جو مصیبت بھی آتی ہے، اور مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو پریشان کر دے، جس سے بندے کو تکلیف ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ، میں اسی لیے بار بار آپ کو کہتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا، آپ کے سامنے جو ہے اللہ کا پیغام اور زندگی گزارنے کا اسلوب واضح ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ،
یہ جب تمہیں مصیبت پہنچے تو تمہارے اپنے اعمال کی خرابی کا نتیجہ ہے. تم نے کوئی ایسے کام کیے، ایسے اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں پر، ان اعمال پر ناراض ہو گیا، اور اس کی ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ یہ ہوا کہ تمہیں دنیا میں تکالیف لاحق ہو گئی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے آگے چل کر فرمایا ہے میرے بندو یاد رکھو میں ہر گناہ پر تمہاری گرفت نہیں کرتا، تمہیں پکڑتا نہیں، تمہیں سزا نہیں دیتا، تمہیں مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا. جو گناہ میری نظر میں زیادہ بڑا ہوتا ہے نا، میں اس کی وجہ سے پکڑتا ہوں. ویسے عام تمہارے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، میں چھوڑتا جاتا ہوں، درگزر کرتا ہوں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے تمہارے گناہوں پر درگزر اللہ کر لیتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا آنکھ بچا جانا. استاد جب پڑھا رہا ہو، کوئی بچہ جو ہے وہ حرکت کر رہا ہو تو کبھی کبھار استاد جو ہے نا وہ تھوڑا نظر پھیر لیتا ہے، بچہ سمجھتا ہے پتہ ہی نہیں چلا استاد. تو وہ شفقت کا اظہار ہوتا ہے، وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف جو جمعہ کے دن پڑھنا مسنون عمل ہے، آپ نے بڑی ترغیب دلائی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور مہیا کر دیتا ہے. اس لیے ضرور کیا کرو سورہ الکہف کی تلاوت. اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے میرے بندو اس بات کو جان لو تمہارا رب تم پر بڑی مہربانی کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے تمہارا رب تم پر. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر اللہ تمہیں ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے، ہر تمہاری غلطی پر گرفت فرمائے، تو تمہارا حال یہ ہوگا لعجل لہم العذاب، تم جو ہے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے جیسی پہلے قومیں تباہ ہوئیں. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اللہ نے ہر گناہ پر تمہاری گرفت نہیں کی، تمہاری پکڑ نہیں کی، بلکہ ایک وعدہ دے دیا کہ اگر تم یہ ان برائیوں کے اندر مبتلا رہو گے تو پھر میں قیامت تک اس کے لیے مؤخر کر دوں گا، اور جب تمہیں لے جانا چاہوں گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، لے کے چلا جاؤں گا. اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، اس طرح کی دو آیات اور بھی ہیں. اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پر ہماری پکڑ نہیں کرتا. جو گناہ سنگین ہوتے ہیں، زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان پر پکڑ کرتا ہے، اور ان پر پکڑ کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ زمین کا نظام خراب کرتا ہے یا پانیوں کا نظام خراب کرتا ہے. کیونکہ دوسری آیت میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب زمین کا نظام خراب ہو یا جو ہے پانیوں کا نظام خراب ہو تو سمجھ لو اگر سمندر کے اندر طوفان بن رہے ہیں تو اس میں انسان کے اعمال برے نظر آ رہے ہیں. لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ یہ نظام خراب کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ بندوں کو مزہ چکھائے جو انہوں نے بعض برے عمل کیے ہیں،
لعلہم یرجعون، اور عقل مند جو ہے اس مصیبت کو یہ سمجھیں کہ رب کی طرف سے آئی ہے، میرا رب ناراض ہے، وہ رب کی طرف آ جائیں، رجوع کر لیں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ جو دعا مانگیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو رب کی طرف رجوع کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو خواب غفلت میں سوئے رہیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کر، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر، معمولی معمولی تکالیف دے کر ہم بندے کو بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں۔ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب نازل کرنے سے پہلے بندے کو بیدار کرتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ ہمارے بندے ہماری طرف لوٹ آئیں اور ہماری بغاوت کو چھوڑ دیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو تکالیف آتی ہیں نا، یہ انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں کہ اے انسان، تجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، اس غلطی پر اپنے رب سے معافی مانگ، استغفار کر، بڑا گناہ ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ، اور اگر چھوٹا گناہ ہے تو پھر ویسے اللہ کا استغفار پڑھ، گڑ گڑا، جب وہ گناہ معاف ہو جائے گا نظام سارا صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ صحابہ کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت قحط سالی ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کی خورد و نوش کی اشیاء پیدا ہو جاتی ہیں وافر مقدار میں، کیونکہ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ موجود ہے کہ بارش کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے طور پہ بنایا ہے اور اس کو زمین پہ اللہ نازل کر کے اس کے ذریعے سے بندوں کا رزق نکالتا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، اس کے اوپر تم خود بھی چلتے ہو، تمہاری تمام محلات بھی اس کے اوپر موجود ہیں، گاڑیاں سب کچھ اس کے اندر تم چل پھر رہے ہو۔ والسماء بنا، اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے اور بنانے کے بعد وانزل من السماء ماء، پھر آسمانوں سے اللہ نے بارش کو نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد اس میں تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ فاخرج بہ من الثمرات، اللہ نے بارش کے ذریعے تمہارے لیے پھل پیدا کر دیے، دانے پیدا کر دیے، غلہ پیدا کر دیا۔ رزق لکم، یہ تمہارا رزق بن گیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یاد رکھو یہ آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، سارا نظام چلانے والا اللہ، یہ غلہ زمین سے نکالنے والا اللہ، جب یہ ساری چیزیں اللہ عطا کرتا ہے تم اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔ اللہ کا اعلان ہے شریک کسی کو نہ بناؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ماہ محرم کے اندر لوگ گھوڑے کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے، لوگ نظر اللہ نیاز حسین کے دعوے لگاتے ہوئے نظر آئے۔ ارے اللہ کے بندو، کھاتے اللہ کا ہو اور پھر عبادت اوروں کی کرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ یہی تو بات سمجھا رہا ہے، اے میرے بندو، جب یہ چیزیں میں دے رہا ہوں تو عبادت کا حق بھی میں ہی رکھتا ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آج ہم
ہندوؤں کو برا کہتے ہیں، کیوں جی؟ وہ گائے کی بڑی تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کا پیشاب پی جاتے ہیں، اس کا گوبر جو ہے وہ سر پہ مل لیتے ہیں، ان کی ماتا ہے ماتا۔ تو ہم کون سا ان سے پیچھے رہ گئے؟ ہم نے بھی تو اوروں کو بنا لیا۔ مولانا حالی نے بڑے پیارے اشعار کہے تھے، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کا بیٹا تو کافر، کواکب میں مانے کرشواں تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مومنوں پہ بڑی کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی بھی چاہے۔ مولانا حالی نے بڑا زبردست نقشہ کھینچ دیا۔ دوسروں پر کفر کے فتوے بڑی آسانی سے لگ جاتے ہیں کہ وہ غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، وہ مجوسی ہیں، لیکن اپنے لیے بڑی کشادہ راہیں ہیں۔ پرستش کریں شوق سے جس کی بھی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، دن رات جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اے حسین ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو۔ اللہ کے بندو غور کرو، سوچو، تدبر کرو۔ دعوت فکر ہے، جو ذات جو ہے آپ کو رزق دے رہی ہے، ساری سہولیات مہیا کر رہی ہے، وہ ذات ہے عبادت کے لائق۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف والقرآن المجید کے اندر بھی وضاحت فرمائی۔ سورہ قاف یہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کے پیغمبر جمعہ کے خطبہ کے دوران اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر بڑی نصیحتیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ آیات مبارکہ پڑھتے ہیں، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بڑا برکت پانی نازل فرمایا، ہم نے آسمان سے بڑا بہترین پانی نازل فرمایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم اس بارش کے پانی کے ذریعے زمین سے غلہ اگا دیتے ہیں، پھل پھول اگا دیتے ہیں، بوٹیاں اگا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اگائیں، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یہ ہم نے دانے بھی اگائے اس کے ذریعے سے۔ بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، تبھی تو گندم پیدا ہوتی ہے، جو پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آگے چل کر اللہ فرماتے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے کھجوریں بھی پیدا کر دیں جس کے خوشے جو ہے وہ نیچے لٹکے ہوئے ہیں، رِزْقًا لِلْعِبَادِ، ہم نے یہ ساری بارش جو بھیجی ہے نا، یہ بندوں کے رزق کے لیے، اس سے چیزیں نکالیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ہم اس بارش کو ایک مردہ زمین پر جا کر برسا دیتے ہیں، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں، وہاں کوئی پودا نہیں اگتا، لیکن جیسے ہی بارش ہو جاتی ہے وہاں پھول پھل بوٹیاں اور یہ سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے مثال ہے، اسی طرح ہم جو ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے جس طرح زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ تو بارش بڑی اللہ کی مفید چیز ہے، لیکن یہ پھر کبھی کبھی پریشانی کا باعث بھی بن جاتی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس السنۃ اللہ تمطروا، کہہ سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، بسا اوقات بارش نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کہہ سالی سے محفوظ رکھ لیتا ہے، پانی اور جگہ سے بھیج دیتا ہے، نیچے سے پانی نکال دیتا ہے۔ تو کہہ سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، ہم تو سمجھتے ہیں بارشیں نہ ہوں تو کہہ سالی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہہ سالی کیا ہے
کیسا لیے کہ وَلَٰكِنَّ السَّنَاءَ تُمْطِرُ وَلَا تُنبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا، کہ سالی یہ ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں لیکن پھر بھی تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہ ہوں، یہ ہے کہ سالی۔ اور اس وقت ہماری صورتحال یہی ہے کہ بارشیں اتنی زیادہ ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، بیچارے کسان پریشان ہو گئے، جو انہوں نے ان پہ خرچہ کیا تھا فصلوں پہ ضائع ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ اس بارش کو اللہ رحمت بھی بناتا ہے، اس بارش کو اللہ زحمت بھی بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش کے حالات پیدا ہوتے نا، اللہ کے نبی سب سے اللہ کے پیارے تھے، سب سے پیارے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی اللہ کے نبی زبان پر اللہ کی بڑائی، اور کبھی کمرے کے اندر جا رہے ہیں، کبھی باہر نکل رہے ہیں، بے چینی، پریشانی۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، لوگ تو بارش کا سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ آئے گی اور خوب جو ہے ہم انجوائے کریں گے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے پتہ کیا فرمایا کہ جس نبی کی امت ہو وہ نبی کا حال دیکھو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ کس بات پر؟ کہیں یہ وہی بارش نہ ہو جیسے قوم عاد پر آئی تھی، جیسے قوم عاد جو ہے اس پر بارش آئی، اور اتنی بارش آئی، اتنی بارش آئی کہ 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل بارش رہی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے، آج میں اور آپ چونکہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، اس وجہ سے ہمیں یہ حالات معلوم نہیں۔ محبوب کبریا فرماتے ہیں قوم عاد نے جب بادلوں کو دیکھا، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا بادل ہمارے علاقوں کی طرف آ رہا ہے، بہت گہرا بادل ہے، فوراً خوش ہو گئے، کہنے لگے ہماری قحط سالی دور ہو جائے گی، اب خوب جو ہے زمین سبزہ اگائے گی، ہماری ضروریات زندگی مہیا ہو جائیں گی۔ اپنی وادیوں کی طرف بادل کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بڑا گہرا بادل ہے جو ہمارے اوپر خوب بارش برسائے گا۔ یہ ان کے الفاظ قرآن ہیں، قرآن ممطرنا، یہ ہمیں بارش دے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا مستعجلتم بہ ریح، تم نے جس کی جلدی طلب کی تھی، تم نے ہمارے نبی کو جھٹلا دیا، ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، تم ان کو کہنے لگے جاؤ اگر عذاب لے کر آنا ہے تو آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی ہے جس کا مطالبہ تم نے جلدی کیا تھا، یہ ریاح نہیں، یہ ری ہے، یہ جو ہے یہ طوفان ہے، یہ طوفانی بارشیں ہیں، فیہا عذاب علیم، اس کے اندر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں تو دمرو کل شیء بامر ربھا، ان طوفانی ہواؤں اور بارشوں کے اندر اتنی تیزی تھی جہاں سے وہ گزر جاتی اس کو جو ہے تباہ و برباد کرتے ہوئے چلی جاتی۔ ابھی بھی ہوائیں چلی تھی نا پچھلے دنوں میں کتنی تیز، لوگوں کی جو ہے نا وہ بائکیں جو ہے وہ اڑتی ادھر جا رہی ہیں، گاڑیاں جو ہے اس طرف جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو دمرو کل شیء بامر ربھا، رب کے حکم سے ہر چیز کو گراتی ہوئی جا رہی تھی۔
فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، وہ اس نے بارش نے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ بعد میں جب دیکھنے والے آئے تو ان کو ان کے صرف مکانات ہی نظر آئے، گرے پڑے مکانات، اس کے اندر بندے نظر نہ آئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے میری نافرمانیاں کی، انہوں نے مجھ سے بغاوت کی، وہ مجرم بن گئے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر گناہ ہے نا، اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ اور اگر ہم غفلت کی نیند سوتے رہے تو پھر ہمارا انجام بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی فرمایا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے نا تو سمجھ لیں کوئی کمزوری ہے، اور اللہ کے پیغمبر فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کہ کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، نماز کی پابندی کرتے۔ اللہ کے نبی نے خوشی کا طریقہ بھی بتایا، اللہ کے نبی نے غم کا طریقہ بھی بتایا، لیکن آج میں اور آپ وہ مسلمان ہیں، خوشی کا طریقہ بھی ہندوؤں سے اور یہودیوں اور نصارہ سے لیتے ہیں، اور غم کا طریقہ بھی انہی سے جا کے لے لیتے ہیں۔ کیسے سمجھدار ہیں! یہ نوحہ اور ماتم اللہ کے نبی نے منع کیا، بلکہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں امام البانی نے روایت ذکر کی ہے، دو آوازیں جو ہے اللہ کی طرف سے ملعون ہیں، ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، ان آواز دینے والوں پر۔ وہ آوازیں کون سی ہیں؟ ایک جو ہے گانے بجانے کی آواز، اور دوسری نوحہ اور ماتم کی آواز۔ ہمارے خوشی کے موقع پر گانے بجانے اور غم کے موقع پر نوحہ اور ماتم۔ پھر ہم کہتے ہیں کیوں نقصان ہو گیا، کس لیے ہو گیا؟ توبہ کرو ان اعمال سے، چھوڑ دو ان گناہوں کو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ۔ بنی اسرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی دی، انہوں نے آزادی کی قدر نہیں کی جیسا کرنا چاہیے تھی، اور ان کی حالت کیا ہو گئی؟ جیسے ہی سمندر سے باہر نکلے نا، تو سمندر سے باہر نکلنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ وہاں سمندر کا کنارہ عبور کیا تو کچھ لوگوں کو دیکھا جو بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے یا غیر اللہ کی پوجا کر رہے تھے، تو فوراً اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہ سمندر میں راستے ہیں، جیسے ہی نکلے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا معبود بنا لو جیسا ان کا معبود ہے۔ کتنی احمق قوم تھی، اس طرح کا معبود، کیونکہ جو اثرات تہذیب کے ہوتے ہیں نا یہ آسانی سے نہیں جاتے۔ ہمارے اوپر بھی انڈیا کے اثرات ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر وہی چیزیں، ہم مسلمان ہیں جی، کرنا وہ ہے جو یہودی کرے، کرنا وہ ہے جو عیسائی کرے، کرنا وہ ہے جو ہندو کرے۔ یہ اثرات تہذیب کے دیکھو، بچڑے کی پوجا انہوں نے کی، اور اس کے بعد اثرات ایسے مسلط ہو گئے کہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اس طرح کا جو ہے وہ کوئی بنا لو۔ آج ہماری حالت بھی ایسی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ یہ وطن عزیز اللہ نے آپ کو بڑا تحفہ دیا ہے، اس کی قدر کرو اور اس کے اندر اللہ کی فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت پریشانیاں آتی ہیں جب انسان اللہ کا باغی بنتا ہے، اور یہ پریشانیاں بھیج کر اللہ تنبیہ کرتا ہے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، چھوڑ دو اپنی غلط حرکات، باز نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے اوپر طوفانی بارشیں بھیج دیں۔
فرعون پہ آیا تھا یہ عذاب. فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان آیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا موسیٰ دعا کر دو یہ ٹھیک ہو جائے، ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں گے. انہوں نے دعا کر دی، پھر ٹھیک نہ ہوئے. پھر اس کے بعد کیا آیا؟ والجرات، ٹڈیوں کا عذاب. اللہ نے اتنی زیادہ ٹڈیاں پیدا کر دی، ساری چیزیں ان کی کھا گئیں. پھر بھی عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی. وہ بھی ہماری طرح ڈھیٹ تھے. ہماری طرح ڈھیٹ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے. دیکھتے ہیں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کھیتیاں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں محکمہ موسمیات والے بتائیں گے یہ ہوگا. میرے عزیز بھائیوں، رب کے سامنے جھک جاؤ، سارا نظام صحیح ہو جائے گا. والجرات، ٹڈیوں کا عذاب. یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دعا کر دیں گے صحیح ہو جائے، اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے. پھر دوبارہ وہی حرکتیں. والکمل، کھٹملوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب. بہت زیادہ جوئیں پیدا ہو گئیں، کھٹمل پیدا ہو گئے. والضفادع، مینڈکوں کا عذاب. والدما، ہر چیز میں خون ہی خون ہو گیا بنی قبطیوں کے کھانوں کے اندر. یہ سارے عذاب اللہ نے پے در پے ان کو دیے تاکہ سیدھی راہ پہ آ جائیں. لیکن جن لوگوں کے پاس عقل سلیم نہیں ہوتی نا، وہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اپنی حالت پر قائم رہتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. انہوں نے تکبر کیا، وہ مجرم قوم بن گئی. اور مجرموں کا پھر انجام کیا ہوا؟ پھر وہ ساری قوم جو ہے دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈوب کے مر گئی. کیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں. اللہ تعالی ہمیں فرعونیوں جیسا نہ بنائے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور یہ زمینی اور آسمانی آفات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، هو القادر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم. اللہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ اوپر سے بھی تمہیں عذاب دے دے، نیچے سے بھی عذاب دے دے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ عذاب دینے پر قادر ہے، اور اس طرح کی تکالیف جو ہے یہ عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں. اس وقت حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کرے. بہت ہی افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا یہ خبر سن کر کہ جس دن آزادی کا دن تھا، یوم آزادی، اس دن سرکاری طور پر جو تقریب منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بھی شریک اور بڑے بڑے وزراء بھی شریک. اور اس خوشی کے موقع پر کیا کیا تھا؟ اس خوشی کے موقع پر کیا کیا تھا؟ اس خوشی کے موقع پر جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا، ان کو نچایا گیا، ان کا ڈانس کروایا گیا. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، جب اجتماعی طور پر قوم غلط راہ پہ چل جاتی ہے، تو پھر قحط سالیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں. پھر IMF چاہے لاکھوں جمع ہو جائیں، انہیں جو ہے وہ قحط سالیوں سے نہیں نکال سکتے. اس لیے میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی عرض کروں گا، ان وزراء سے اللہ سے معافی مانگیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے مکہ عطا کیا تو نبی نے کتنی لڑکیوں کو نچایا؟ اللہ کے نبی کتنے غزوات میں کامیاب ہو کر آئے، آپ نے کتنی عورتوں کو نچایا؟ سجدہ شکر کیا. اللہ کے نبی کو امت کی سفارش کا تمغہ ملا تو آپ اللہ کے
سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ شکر کیا، اور آج امت کو اللہ نے پاکستان عطا کیا اور بغاوت جو ہے حکومتی سطح پر ہو جائے تو پھر رب کو غیرت نہیں آئے گی؟ رب جو ہے راوی کے ذریعے نہیں ڈبوئے گا، ستلج کے ذریعے نہیں ڈبوئے گا، انڈیا کے ذریعے پانی نہیں بھیجے گا، آسمانوں سے بارش نازل نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اے میرے پیغمبر امت کو بتا دو جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان کو عذاب سے بچا کر رکھوں گا، اور آپ جب چلے جائیں گے پھر ان کو عذاب سے تب بچاؤں گا جب یہ میرے سامنے استغفار کریں گے، جب یہ میرے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آخری دور کے اندر جو ہے نا لوگوں کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، لوگ زمین کے اندر دنس جائیں گے، زلزلے کے ذریعے زمین پھٹے گی، عمارتیں اندر چلی جائیں گی۔ صحابہ کہنے لگے کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا ظاہرت القینات وشرب الخمور، جب لوگ سر عام شرابیں پینے لگ جائیں گے، جب لوگ سر عام عورتوں کو نچانے لگ جائیں گے، جب لوگ جو ہے گانے بجانے کے آلات کو عام کر دیں گے، پھر اللہ زلزلے لے کر آئے گا، پھر اللہ قحط سالیاں لے کر آئے گا، پھر اللہ بارشیں لے کر آئے گا، پھر ان لوگوں کی تباہی مقدر بن جائے گی۔ کوئی زمین کے اندر دنس جائیں گے، کسی کی صورتیں تبدیل ہو جائیں گی، اور صورتیں تبدیل ہونے سے مراد بعض محدثین کہتے ہیں شکلیں تو یہی رہیں گی لیکن ان شکلوں کے اندر صلاحیت اور عقل ختم ہو جائے گی، دین ان کو دین نظر ہی نہیں آئے گا۔ آج قوم میرے عزیز بھائیوں اسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ پاکستان کا خطہ جو ہے نا یقین مانو یہ ایسا اس کا محل وقوع ہے نا، ایسا محل وقوع پوری دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس طرح کا اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، لیکن ہم نے اس کو برباد کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس حوالے سے بھی پیش کر دوں، جو عمرانیات کے ماہرین ہیں نا آبادیوں کے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کے لیے ترقی کی راہیں تب ہموار ہوتی ہیں جب وہاں پر 4 چیزیں موجود ہوں۔ ترقی کی راہیں تب ہموار ہوتی ہیں جب 4 چیزیں ہوں۔ سب سے پہلے ترقی کا راز ہوتا ہے سمندر۔ یہ سمندر جس ملک کے ساتھ یہ مل رہا ہو اس کا پوری دنیا سے رابطہ ہوتا ہے، وہ سامان لا بھی سکتا ہے لے جا بھی سکتا ہے، اور آپ کا سمندر جو ہے 1500 کلومیٹر جو ہے یہ پاکستان کی سرحد سے ملا ہوا ہے۔ 1500 کلومیٹر گوادر کی بندرگاہ، جیوانی کی بندرگاہ، بن قاسم کی بندرگاہ، یہ پہلا جو عمرانیات کے لحاظ سے کامیاب علاقہ ہے، دیکھیں وہ پہلی صفت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ آج چین جو ہے سی پیک کیوں مانگ رہا ہے؟ آج چین اتنا خرچہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پاس سمندر نہیں ہے۔ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے؟ دوسرے نمبر پر وہاں پر ریگستان ہونا چاہیے، بہت بڑی جو ہے ریتیلی علاقہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس تھل ریگستان موجود ہے، آپ کے پاس تھر پار کر ریگستان موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ چولستان یہ جو ہے ریگستان موجود ہے۔ یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علاقے، یہاں پر بہت کام ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کی اس نعمت کی بھی قدر نہیں کی۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہے پہاڑ ہونے چاہیے وہاں پر، اونچے اونچے پہاڑ، یہ ترقی اور خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر 8 بڑی چوٹیاں ہیں اور ان میں سے 6 بڑے پہاڑ جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ بتاؤ یہ ترقی کی راہ بھی جو ہے یہاں واضح کھلی ہوئی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہاں میدان ہونے چاہیے۔ پاکستان کا 40% علاقہ جو ہے نا یہ میدانی علاقہ ہے، 40%۔ یہ ساری ترقی کی راہیں ہمارے ملک کے اندر، اور ہم اتنے بے حس کہ اس کے باوجود بھی نیچے کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے،
اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک، یہاں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے۔ آئیے اپنا قبلہ درست کیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر استغفار کیجئے، اجتماعی طور پر سب، کہ اللہ جو غلطیاں ہیں ہو گئیں سو ہو گئیں، اب معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیے، نماز کی پابندی کیجئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر مدد چاہیے صبر کرو اور نماز پڑھو۔ تیسرے نمبر پر دعائیں مانگیے، ایک تو وہی دعا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والذراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، وہ والی دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ یہ دعائیں بھی مانگیں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک بزوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی مانگیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ والی لمبی دعا یہ حصن المسلم اور جو دیگر دعا کی کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائیں بھی کثرت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ساری دعائیں پڑھیں۔ آخر میں میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اہم واقعہ بتا کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جب قبرص کی فتح ہوئی، یہ روم کا بہت بڑا علاقہ تھا، لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ روم کا علاقہ سارا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ابو درداء رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا ابو درداء کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں رو اس بات پہ رہا ہوں، ایک وقت تھا یہ قوم جو ہے نا دنیا پہ حکمرانی کر رہی تھی، ان کو بڑی اللہ نے آسائش آرام دے رکھا تھا، لیکن انہوں نے ترکوا امر اللہ، انہوں نے اللہ سے بغاوت کر لی، اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال دیا، شیطان کے اور شیطان کے پیروکاروں کے پیچھے لگ گئے۔ فصاروا الی ما تری، یہ آج ان کا جو انجام ہوا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آج کہیں ہم بھی اس نتیجے کو نہ پہنچیں، اپنا قبلہ درست کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ سلسلہ جو ہے اللہ روک دے، جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ وہاں بارش برسائے، جو ہمارے بہن بھائیوں کا نقصان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ وہ پورا فرمائے۔ آج ہی سے آپ نے ضرور جو ہے استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اور استغفار کے لیے دعائیں دعا کی کتابوں میں موجود ہیں، کثرت سے پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں اے اللہ یہ کہیں تیرے عذاب کی صورت تو نہیں ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے، آپ عمل شروع کیجئے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، سارا نظام صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر پریشانی اور ہر دکھ سے اہل پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔